बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, ताकतवरों की रेड लाइन को आज नवाज शरीफ की जानिब से रगड़ दिया गया है और अब बाज़ाब्ता तौर पर यह कहा जा सकता है कि ताकतवरों के दरमियान और नून लीग के दरमियान बहुत से मामलात उस तरह से नहीं चल रहे जिस तरह से गुज़श्ता 8-9 महीने में चले हैं, और अब चीज़ें जो हैं वो वापस रिवर्स गियर भी लगा चुकी हैं और नवाज शरीफ अपना एस्टैब्लिशमेंट मुखालिफ बयानियां जो है उसे ना सिर्फ बाहर निकाल चुके हैं अपने तहखाने से, बल्कि उसे धूप भी लगवाई जा रही है। इसके साथ ही साथ इमरान खान की सियासी हिकमत अमली हर गुजरते लम्हे के साथ इमरान खान की जो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है वो अपना असर दिखा रही है, और इस वक्त नून लीग पीडीएम बेबस हो चुकी है और इस बेबसी का एतराफ इनके अपने बंदे कर रहे हैं, और ना सिर्फ बेबस हो चुके हैं बल्कि फट पड़े हैं और इमरान खान के आगे लेट चुके हैं। ये सारे के सारे जो पिछले 9 महीने से खान को गिराने की कोशिशें कर रहे थे। मेरे पास कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, जबकि दूसरी जानिब बड़ा दिलचस्प मामला हुआ है। शहबाज शरीफ साहब ने अरब मीडिया को एक इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू से एक नया तनाजा खड़ा हो गया है जिसने बहुत से सवालात खड़े कर दिए हैं कि बाजवा डॉक्ट्राइन जो था, जिसमें बहुत सी चीजें पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के ऊपर इंप्लीमेंट करने के लिए बहुत कुछ किया जा रहा था जो इमरान खान ने नहीं होने दिया, इस सब के अंदर शहबाज शरीफ साहब ने अरब मीडिया को दे दिया एक इंटरव्यू, और इस इंटरव्यू के बाद इन्हें समझ लगी है कि सच जुबान पर आया है, जिसके बाद इन्होंने सफाइयां देना भी शुरू कर दी हैं। ये सारी डेवलपमेंट्स हैं, मैं आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान जो है, इन्होंने आज ही असम्बली जो है वो तहलील करने का ऐलान कर दिया है। सूबाई काबीना के इजलास से खिताब में वजीर आला महमूद खान ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की तहलील के लिए समरी आज इरसाल करेंगे और मुल्की मफाद में असम्बली हम आज ही तहलील करेंगे। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 4 साल इंतहाई खुश असलूबी से गुजरे, तमाम काबीना अरकान, हुकूमती अपोजिशन अरकान और ब्यूरोक्रेट्स का शुक्रगुजार हूँ, और अपनी फेयरवेल तकरीर जो है वो वजीर आला केपी ने आज कर दी है। इस सब के अंदर ऑब्वियसली कल जो इजलास हुआ था जिसमें खान साहब ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की थी, उसमें बहुत से लोग ये कह रहे थे खान साहब को कि खान साहब अभी नहीं, थोड़ा सा आगे चल के आप इसे असम्बली को तहलील करें ताकि इंतखाबात जो है वो रमज़ानुल मुबारक में ना हो और रमज़ान में टर्न आउट कम होगा। अलबत्ता खान साहब एक दिन भी ज़्यादा देने के मूड में नहीं है, और खान साहब ने कल भी मीटिंग में ये कहा था कि टर्न आउट होगा, रमज़ानुल मुबारक में भी टर्न आउट होगा, आप इस चीज़ की फिक्र ना करें। अब इस सब में कौमी असम्बली में वापसी के हवाले से कितने लोगों ने जाना है, क्या होना है, खान साहब अपनी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी तो वाजे कर चुके हैं, लेकिन इस सब के अंदर पीटीआई के रहनुमा फरूख हबीब ने इस बारे में कंफर्मेशन हमें दे दी है कि कौमी असम्बली में वापसी के हवाले से मंगल यानी कि आज जो इजलास है उसमें हतमी फैसला हो जाएगा। और इस सब के अंदर इमरान खान साहब ने मुल्की इस्तेहकाम के लिए जो कमीशन कायम करने का कहा है, ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन के लिए नेल्सन मंडेला की तर्ज पर, और चीजों का पता चले, हमें मुल्क की खातिर आगे बढ़ना है। और इस सब के अंदर केपी की असम्बली की जो समरी है उसकी इन्होंने भी कंफर्मेशन कर दी हुई है। और इस सब के अंदर एक चीज बड़ी वाज़ेह है, आप ये देखें कि किस तरह की सूरत हाल बन चुकी है और किस तरह के मामलात हैं, लेकिन बेबसी कितनी है। पहले कहते थे हम इमरान खान को ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलां कर देंगे, ढिमकां कर देंगे। अब वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह जो है वो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी जो है अदालती हुक्म से मंसूब कर चुके हैं, और यूं लग रहा है कि खुद कर नहीं सकते और अदालत के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना चाहते हैं। अब इन्होंने ये कहा है कि इमरान खान की केसेस अदालतों में हैं, अदालतें गिरफ्तारी का हुक्म दें तो हम इमरान खान को गिरफ्तार कर लें। वजीर दाखिला का कहना था कि हमने इमरान खान को पहले ही कहा था कि अगर मगर छोड़ें इलेक्शन में आए। पीटीआई के 10 से 12 लोगों ने हमसे राब्ता किया, वो असम्बली नहीं तोड़ना चाहते। गवर्नर ने आईनी हक इस्तेमाल करते हुए एतमाद के वोट लेने का कहा, हम भरपूर अंदाज से इलेक्शन लड़ेंगे। इन्होंने मजीद कहा कि इलेक्शन मुहिम शुरू होगी तो सब पता चल जाएगा कि नून लीग का सपोर्टर मुतहर्रिक है।
اب جو انہوں نے اعتراف کیا ہے انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہم تو خان صاحب کو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ اگر مگر چھوڑیں الیکشن میں آئیں بیٹھیں الیکشنز کی طرف جاتے ہیں. ہم سے تو پی ٹی آئی کے 10-12 لوگوں نے رابطہ کیا. یعنی آپ کا جو اس وقت مسلم لیگ نون ہے اس کی پنجاب کی صدارت خطرے میں پڑ چکی ہے. رانا صاحب آپ کو بھی یہ پتا ہے, اور لنڈن جا کر یہ آپ سے یہ لے لی جانی ہے صدارت, اور یہاں پر خواجہ سعد رفیق اور احسن اقبال کو آفر بھی کر دی گئی ہے, اور انہوں نے انکار کر دیا ہے کہ یہ بوجھ جو ہے, یہ بوجھ اور یہ ڈوبتی ہوئی کشتی کی جو کپتانی ہے یہ ہمیں نہ ہی دیں تو اچھا ہے, کیونکہ یہ چیزیں اب نون لیگ خود مان چکی ہے نا. اور یہ بے بسی ہے, اور اس بوکھلاہٹ کے اندر سمجھ نہیں آ رہی کہ سٹیٹمنٹ دینی کیا ہے اور کیا سٹیٹمنٹ نہیں دینی, اور کس طرح سے چیزیں لے کر چلنی ہیں. اب ناظرین کرام, جو نواز شریف نے حملہ کیا ہے ایک طرح سے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر, آج ان کی جو ریڈ لائن ہے اسے مٹانے کی کوشش کی گئی ہے, اس پر تو آتے ہیں. پہلے ذرا دلچسپ چیز آپ کے سامنے رکھ دوں. وزیر اعظم شہباز شریف نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو سنجیدہ اور مثبت مذاکرات کی دعوت دی ہے. عرب میڈیا کو دیے گئے انٹرویو میں وزیر اعظم نے کہا کہ متحدہ عرب امارات کا دورہ سب سے کامیاب دورہ ثابت ہوا, اور سعودی عرب اور یو اے ای کے ساتھ منفرد تاریخی تعلقات ہیں, اور اس طرح کی تمام تر باتیں انہوں نے کی. لیکن انہوں نے بھارتی ہم منصب کو مذاکرات کی پیشکش کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کو سنجیدہ اور مثبت مذاکرات کی دعوت دیتا ہوں. پاکستان اور بھارت کو فضول کی کشمکش اور مخاصمت سے نکلنا ہوگا, اور دونوں ملکوں کو عوام کی ترقی کے لیے کام کرنا ہوگا. اب یہ فضول کی مخاصمت, فضول کی چیزیں کیا ہیں؟ عمران خان تو ڈٹا ہوا تھا کہ 5 اگست 2019 کا اللیگل موو جو ہے وہ واپس کرو, اور جنرل باجوہ اس کے بعد بھی نریندر مودی کا دورہ کروانا چاہتے تھے, لیکن خان ڈٹ گیا. خان نے وہ نہیں ہونے دیا, کیونکہ خان کو پتا تھا کہ میں کشمیر فروشی نہیں کر سکتا. اس کے بعد اسرائیل کا معاملہ بھی آیا, آپ کو پتا ہے, اس کے اوپر بھی عمران خان صاحب نے قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں ان کی ایک سٹیٹمنٹ جو ہے اسرائیل کے حوالے سے وہ پوری اپنی واضح کر دی پالیسی اس سٹیٹمنٹ کی بنیاد پر, اور اس کے بعد تو کوئی بیچ میں اگر مگر کی گنجائش نہیں رہی. اب یہاں پر جو چیز ہے وہ بڑی دلچسپ ہے کہ شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ فضول کی چیزوں سے نکلتے ہیں, دونوں ملکوں کی عوام کی ترقی کی بات کرتے ہیں اور مذاکرات کرتے ہیں, آئیں بیٹھیں, رویہ تبدیل کرتے ہیں تو مذاکرات کریں, ہمیں تیار پائیں گے. دونوں ملکوں کے پاس معدنی ذخائر نہیں ہے, ہمارا مضبوط اثاثہ ہماری انفرادی قوت ہے, اور یہ تمام تر چیزیں وہی جو ایک کی جاتی ہیں جب ایک نام نہاد پیس پروسیس شروع ہونا چاہتا ہے. کہ ہم نہیں پیس چاہتے, سب پیس چاہتے ہیں, سب امن چاہتے ہیں, لیکن کشمیر کا معاملہ جو ہے وہ وہیں پر کھڑا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ حکومت آئی تھی تو انہوں نے اچانک بھارت میں بھارتی ہائی کمیشن میں ٹریڈ منسٹر جو ہے وہ تعینات کرنے کا فیصلہ کر لیا, پھر اس سے انہیں پیچھے ہٹنا پڑا. یعنی آتے ساتھ جو تھا ان کا منصوبہ, جاتے ساتھ بھی انہوں نے وہی چیز, اور اپنے جانے کے دنوں میں بھی وہی چیز جو ہے وہ اپنی زبان پر لے آئے ہیں. اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایسا کیا تھا, اور اس انٹرویو کے اندر ایسا کیا ہے کہ پی ایم ہاؤس کو وزیر اعظم کے عرب میڈیا کو دیے گئے انٹرویو کی وضاحت جاری کرنی پڑ گئی ہے. اور اس سب کے اندر اب یہ وہی بات ہے کہ جو مکہ آپ کو لڑائی کے بعد یاد, انٹرویو میں آپ نے یہ بات نہیں کی, انٹرویو کے اندر آپ اس سے کنی قطر آ گئے, اور اب آپ وضاحتیں جاری کروا رہے ہیں, وہ بھی وزیر اعظم ہاؤس کی طرف سے, کیونکہ آپ اپنی اصل دل کی بات زبان پہ لا چکے تھے. اب وزیر اعظم آفس کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان اور بھارت کو بالخصوص مسئلہ کشمیر حل کرنا چاہیے. وزیر اعظم نے بارہا کہا بات تب ہو سکتی ہے جب بھارت 5 اگست 2019 کا اقدام واپس لے. یہ بات آپ نے انٹرویو میں کیوں نہیں کی؟ یہ بات عالمی برادری کے لیے نہیں اب آپ کر رہے ہیں, یہ بات آپ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ آپ کے ملک کے اندر لوگ سمجھدار ہو چکے ہیں, اور لوگوں کو پتہ لگ چکا ہے کہ جنرل باجوہ بھی کیا چاہتے تھے. اور اس سب کے اندر انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ جو ہے یہ بھی پاکستان کی عوام کے لیے کلیریفیکیشن جاری کی ہے. اب وزیر اعظم آفس کے مطابق وزیر اعظم نے کہا کہ بھارتی اقدام کو منسوخ کیے بغیر مذاکرات ممکن نہیں. یو این قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق مسئلہ کشمیر جو ہے وہ حل ہونا چاہیے. اب عرب میڈیا کو یا تو آپ کہیں کہ انہوں نے آپ کو غلط کوٹ کیا ہے, انہوں نے آپ کی باتوں کو کاٹا ہے تو ان کے خلاف اقدامات کریں, آپ اقدام کر سکتے ہیں, آپ وزیر اعظم ہیں, اور یہ تو بہت عجیب سی بات ہے, لیکن سچ یہی ہے
کہ اب صفائیاں اور یہ تمام تر چیزیں کیوں دی جا رہی ہیں، کیوں یہ سب کیا جا رہا ہے، یہ ہم سب کو پتہ ہے۔ اب ناظرین کرام ذرا بات ہو جائے آل شریف کی۔ آپ کو پتا ہے کہ آل شریف جو ہے ضرورت کے وقت تو پاؤں پکڑتے ہیں اور ضرورت پوری ہو جائے تو گلا پکڑتے ہیں۔ جنرل باجوہ بھی کوئی ایکسیپشن نہیں ہے۔ اب عمران خان صاحب تک کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ جنرل باجوہ ایک ریڈ لائن ہے، جنرل باجوہ ریٹائر ہو چکی ہیں، ان کے بارے میں آپ کوئی زیادہ بات نہ کریں، یہ نہ کریں، وہ نہ کریں۔ لیکن حقیقت جو ہے وہ یہی ہے کہ عمران خان صاحب اس سے پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ اب یہ آپ کو پتا ہے کہ نون لیگ کہتی تھی جنرل باجوہ تو محسن ہے، عمران خان اپنے محسنوں کو پڑ گیا، اور اب انہوں نے وہ سب کچھ بالائے طاق رکھ کے واپس جنرل باجوہ پر حملے جو ہیں وہ شروع کر دیے ہیں، اور انہوں نے جنرل باجوہ اور ثاقب نثار کو قوم کا اصل مجرم قرار دے دیا۔ اور گھر سے یہ بات شروع ہوئی ہے۔ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر داماد ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب کے، اور مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز شریف صاحبہ کے شوہر ہیں۔ ذرا سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ باجوہ آج دبئی میں مزے کر رہے ہیں، قوم جو مہنگائی میں مر رہی ہے وہ مہنگی شاپنگ کر رہے ہیں، اور ان کی فیملی جو ہے وہ پیلا سونا نہیں سفید سونے کی شاپنگ رات کو ہوئی ہے۔ تو خدا کے لیے واپس آؤ بھائی صاحب، کیا اس پاکستان کو لوٹنا ہی آپ کا مقصود تھا؟ اب جنرل باجوہ نے اس ملک کو تباہی کے دہانے پہ لا کے کھڑا کیا۔ ثاقب نثار اور جنرل باجوہ اصل ہماری قوم اور ریاست پاکستان کے مجرم ہیں۔ جنرل باجوہ جو سابقہ چیف آف آرمی اسٹاف، آئین نے ان کو 3 سال کے لیے بنایا تھا، پھر انہوں نے بازو مروڑ کر 6 سال کر لیے۔ آج کل دبئی میں انجوائے کریں اور میں عدالتوں میں کھڑا ہوں۔ باجوہ صاحب آپ کو آنا پڑے گا۔ آپ ریٹائرڈ جنرل ہیں اور میں ریٹائرڈ کیپٹن ہوں، فرق کوئی بھی نہیں ہے۔ اب دونوں ریٹائرمنٹ کی لسٹ پہ لائن میں کھڑے ہیں۔ آپ اس مقدمے میں پیش ہوں گے کہ آپ نے کیوں فیض حمید کو دباؤ میں رکھا، اور اس نے مصدق عباسی کو رکھا، اور اس نے آگے ہوم سیکرٹری کو رکھا، اور یہ ایف آئی آر ہوئی۔ جی ناظرین اکرام، یعنی اب احتساب ہوگا، آپ کو عدالتوں میں آنا پڑے گا، اور ریٹائرڈ کیپٹن آ سکتا ہے تو ریٹائرڈ جرنیل بھی آ سکتا ہے۔ تو یہ تمام تر چیزیں بڑی انٹرسٹنگ ہیں، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ جنرل باجوہ جو ہیں انہیں واپس لانا چاہیے، دبئی میں انہیں مزے نہ کروائیں، وہاں پہ وہ جو شاپنگز کر رہے ہیں وائٹ گولڈ کی وہ، اور وہاں پر جو عیاشیاں کر رہے ہیں وہ نہ کریں۔ تو چلیں یہ تو ایک چیز ہوگی، لیکن دس از ویری انٹرسٹنگ، کیونکہ اب نون لیگ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے تنگ، اور عمران خان صاحب کو پیغامات بھیجے جا رہے ہیں۔ ایک وفاقی وزیر نے رابطہ بھی کیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے، اچھا انہیں عجیب سی چیز ہے، جب اسٹیبلشمنٹ انہیں لگتا ہے ہمارے حق میں ہے یہ اس پہ بات نہیں کرتے، جب انہیں لگتا ہے ہمارے خلاف ہو رہی ہے یہ کہتے ہیں آئیں سویلین بالادستی کی بات کریں۔ ایسے تو نہیں ہوتا نا، یہ دوہرے معیار تو نہیں رکھنے، اور قوم بھی ان دوہرے معیاروں کو سمجھ چکی ہے۔ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔